الحمدللہ رب العالمین حمد الحامدین والشکر الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں جن بزرگان دین کا ذکر خیر نقل فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب تیسرے نمبر پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے میں حضرت شیخ فرید الدین عطار کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس ترتیب پر جو انہوں نے قائم کی ہے۔ بظاہر سطحی نظر میں دیکھنے والا شاید یہ خیال کرے کہ جو میری طرح تاریخ کا طالب علم ہے کہ یہ ترتیب چینج ہو گئی، کیونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صحابی نہیں ہے مگر انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، اور حسن بصری بھی اگرچہ صحابی نہیں کہلاتے لیکن انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دنیاوی نہیں پایا، بعد میں پیدا ہوئے۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کو پہلے ذکر کرتے، لیکن یہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور ادب میں کیا ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت میں سے، اس وجہ سے ان کا وہ پہلے ذکر لائے اور اہل سنت پر اس ممکنہ الزام کو غلط ثابت کر دیا کہ ہم اہل بیت کی قدر اور منزلت خدا نخواستہ کم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسی دو ہستیوں کو انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا، بلکہ ایک صاحب تو آپ سنیں گے رسول اللہ کی آغوش میں بھی پلے، ان کو بھی پیچھے کر دیا ہے کیونکہ ان پر نام صحابی صادق نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا یہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ذکر لائے، پھر اویس قرنی کا ذکر لائے کیونکہ اگرچہ اویس قرنی نے بھی زمانہ پایا رسول اللہ کا اور حسن نے بھی پایا، مگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالغ تھے، اور حسن بصری نابالغ تھے۔ تو نابالغ معصوم ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بدیاں کوئی لکھی نہیں جاتی، لیکن بالغ جو ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو عزت ملے تو بھی اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں۔ مثلا امامت ہے تو ایک بالغ شخص اور بہت اچھا قاری ہے اور ایک نابالغ ہے تو بہت اچھا قاری ہے، تو کس کو آگے کرو گے؟ بالغ کو۔ اس وجہ سے حضرت اویس قرنی کا ذکر پہلے لائے، اور اب تیسرے نمبر پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لائے۔ یہ امام حسن بصری ایسی ہستی کا نام ان کا تقریباً آپ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن آپ کو ان کے پورے حالات بلکہ تھوڑے بہت حالات بھی شاید معلوم نہ ہو، صرف باتیں ایک دو ان کی جو مشہور ہے کہ انہوں نے رابعہ بصری کو یہ کہا یا اس نے یہ کہا، اس طرح کی کوئی بات چلتی ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ اس عزت اور قدر و منزلت کے صاحب ہیں۔ تو یہ حسن بصری سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرتاج ہیں، یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے، اور میرے والد صاحب بھی اسی سلسلے کے ہیں، بلکہ مجھے بھی اس سلسلے کے فیوزات پہنچے ہوئے ہیں بعض بزرگوں چشتی بزرگوں سے۔ تو حضرت حسن بصری جو ہے وہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے
مرید تھے ان سے بیعت ہوئے اور وہ حضرت علی سے، اور ایک قول یہ کہ آپ ڈائریکٹ حضرت علی مرتضیٰ سے بیعت ہوئے، امام حسن کا درمیان میں سلسلہ نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ حضرت علی مرتضیٰ سے فیض یاب ہوئے۔ ہمارا سلسلہ جو ہے قادریہ وہ یوں آتا ہے کہ رسول اللہ سے علی مرتضیٰ کی خلافت ہے، علی مرتضیٰ سے امام حسین کی خلافت ہے، اور امام حسین سے آگے ہمارا 8 امام ہمارے سلسلے میں یک کے بعد دیگرے چلتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ جعلیہ جو ہے یہ یوں ہے کہ حضرت حضور پاس امام علی بیعت ہوئے، امام علی سے حسن بصری بیعت ہوئے، اور اس سے آگے چلتا، جس میں دوسرے ائمہ کرام بھی شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال بہت ہی عالی شان سند ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کنیز تھی، سعودی زر خرید کنیزیں اس زمانے میں کام کرتی تھیں، اور وہ بڑی نیک پارسا بزرگ کنیزیں بھی ان میں ہوتی تھی۔ تو ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ ام سلمہ کون ہے؟ وہ زوجہ ہے، محترمہ ہے، ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور یہ وہی خاتون ہیں وہ جو ابو سلمہ کے گھر میں تھیں، اور بچہ جن کا چھین لیا گیا تھا قریش نے، اور پھر یہاں آئے تو ان کے شوہر فوت ہو گئے اور وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ابو سلمہ جیسا شوہر عطا فرما دے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ تو وہ پڑھتی بھی تھیں اور سوچتی بھی تھی کہ ابو سلمہ جیسا نیک اور پارسا اور محبت کرنے والا خامد کہاں نصیب ہو سکتا ہے، شاید رسول اللہ نے یہ کیا فرما دیا۔ تو وہی ہوا کہ کچھ عرصہ بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا۔ یہ وہی ام سلمہ جن کو وہ شیشی میں خاک کربلا دی گئی تھی۔ تو ام سلمہ کی وہ کنیز تھیں اور گھر میں کام کاج کرتی تھیں، تو یہ بچہ ان کی کنیز کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ کبھی کبھی کام کاج کرتے ان کو دیر ہو جاتی اور بچہ یہ حسن رونے لگتا۔ بچے رونے لگتے ہیں اگر ماں سے تھوڑی سی جدائی ہو اور جلدی دودھ نہ ملے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اٹھا کر اپنے چھاتی سے لگا لیتی تھی، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہوا، حالانکہ ام سلمہ کیا اس وقت اولاد نہیں تھی، پہلے تھی اولاد، اس وقت اولاد نہیں تھی، لیکن شفقت اور محبت کی یہ انتہا تھی کہ یوں ہی حسن کو سینے سے لگاتی تو دودھ اتر آتا تھا۔ تو گویا ان کے پیٹ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یعنی گویا ان کی وہ مائی اور دائی ٹھہری۔ بلکہ ایسا بھی 1-2 بار ہوا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ایک پیالے میں پڑا تھا۔ اصل بات یہ دن کو زمانے میں یہ نلکے اور جو انتظامات ہمارے پاس ہے کہ جب چاہو پانی بھر لو، جب چاہو پانی لے لو، جب چاہو پانی ٹھنڈا کر لو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ تو تھوڑا بہت پانی ملتا کہیں سے مول قیمتاً، تو اس کا وہ پانی بچا کر رکھا جاتا، پھر اس کو پی لیا جاتا پیالوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پانی جو آپ نے نوش جہاں فرمایا ہوگا تھوڑا بہت، پھر کچھ باقی اس میں پیالے میں پڑا تھا، تو وہ حسن نے پی لیا، بچے کو پیاس لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو فرمایا یہاں پانی تھا کچھ تو بچا ہوا میں نے پیا تھا، باقی پڑا تھا، تو وہ نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو حسن نے پی لیا، بچے نے پی لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس قدر اس نے میرا پانی بچے ہوئے پہ اتنے ہی یہ علوم قرآنیہ کا وارث ہوگا، اتنے علوم کے خزانے اس کو منتقل ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگان دین کا بچا ہوا پانی اس میں ضرور تاثیر جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے رہیں کہ اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ نیکی کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ علم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے اچھے جراثیم بھی ہیں، برے جراثیم نقصان دہ جراثیم بھی ہوتے ہیں،
انسان کے وجود میں، بلکہ بعض اوقات بیماری کے جراثیم سے صحت کے جراثیم لڑتے بھی ہیں، اور ان کو اگر گرا دیں، یہ مضبوط ہوں تو بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ جراثیم کی بات کیا مطلب؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جھوٹے سے بیماری جاتی ہے تو تندرست سے صحت بھی جاتی ہے، اور تندرست اور علماء کا علم بھی جاتا ہے، اور انبیاء کی روحانیت بھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کی جھولی میں بھی ڈال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے ان کے لیے بھلائی کی، دعا کی۔ خود ام سلمہ دعا کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ایسی مائیں نہیں تھیں جو نوکرانیوں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا نہ سمجھے، وہ اپنی کنیزوں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ آج کل کی کیفیت نہیں تھی کہ اپنے گھر کام کرنے والیوں کے بچوں کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے، ان کو جھڑک کر باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ پیچھے کیوں آئے؟ یہ انگریز کا نظام ہے، اور ہم بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی استانی کی مجال نہیں ہے بیچاری کی کہ وہ اپنا بچہ اگر اس کو دیا تو اس کو اٹھا کر سکول میں پڑھانے کے لیے آ سکے، نہیں، موڈ خراب ہو جائے گا۔ تھرڈ کلاس قسم کے پرنسپل کا بھی، اس کو نکال لو، کیونکہ نظام ہی ایسا ہے کہ وہ اس کو سنبھالے تو پڑھا بھی نہیں سکتی۔ حقیقت بھی یہ ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کے ذریعے فیض تو جاتا نہیں، خود بھی بے فیض ہے استانی صاحبہ، اور آگے بھی فیض کو نہیں۔ وہ سمجھے صرف کتاب سے، تختہ سیاہ سے علم جاتا ہے۔ علم تو صحبت سے جاتا ہے، گفتگو سے جاتا ہے، پاس اٹھنے بیٹھنے سے جاتا ہے، لیکن اس علم کے تو یہ قائل ہی نہیں۔ خیر جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے لیے ام سلمہ نے بھی دعا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی بھی انہوں نے پیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی انہوں نے پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت سرا میں یہ آپ بچپن میں پلے بڑھے۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ صحابی کیوں نہیں جی؟ پھر یہ صحابی کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کو صحابی کی ڈیفینیشن نہیں آتی۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے عاقل اور بالغ ہونے کی حالت میں، سمجھے، عاقل اور بالغ ہونے کی حالت میں ایمان و اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر اسلام اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ ڈیفینیشن صحابی کی، تعریف یہ ہے صحابی کی۔ اب جس نے نابالغی کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، اگرچہ اس کو عزت بہت بڑی ملی ہے، لیکن اس پر وہ صحابی کی ڈیفینیشن فٹ نہیں آتی۔ اور جس نے یعنی بچپن میں دیکھا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے خدا نخواستہ بلوغ کی حالت میں ایمان اور اسلام قبول نہ کیا ہوا ہو، اور ویسے دیکھا ہو اور اسلام بعد میں حضور کے لایا ہو، وہ بھی صحابی میں داخل نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھا تو اس نے ہے۔ سمجھائیے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو بچپن میں یا بالغ ہونے کے بعد دیکھا ہو، اور اس وقت ایماندار نہیں تھا، ایمان کب لایا؟ رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ایمان لایا، کسی صحابی کے ہاتھ پر، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، عمر فاروق کے ہاتھ پر۔ تو اب اس نے دیکھا ہوا بھی ہے رسول اللہ کو، اور اب ایماندار بھی ہے، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ جب دیکھا اس وقت ایمان نہیں تھا تو وہ بھی صحابی نہیں بنتا۔ اور پھر بالغ اور عاقل ہو کر، ایماندار ہو کر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خدا نہ خواستہ اگر دین سے پھر گیا، جیسے 1 2 3 واقعات ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں، کوئی 2 3 4 ایسے بندے ہوئے ہیں جو مدینے گئے، مسلمان ہوئے، پھر کسی وجہ سے چھوڑ کر پچھلے دباؤ کے تحت، یا کوئی انہوں نے
آرزو کی کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، جس طرح مرید ہوتے ہیں نہیں لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے، تو وہ مقصد نہ ملا تو پھر چھوڑ کر پیچھے چلے گئے. تو ایسی صورت میں ان پر صحابیت کا لفظ صادق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین سے پھر گئے. ہاں اگر کوئی خوش قسمت ایسا تھا کہ اس نے پھر دین کو قبول کر لیا اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، تو پھر صحابی بن جائے گا. سچے دل سے توبہ کر لی، پھر مرتاد ہونے کے بعد پھر توبہ سچے دل سے کر لی. ایسے بھی ہیں واقعات. تو اب اللہ کریم پھر وہ عزت عطا فرما. جب مرا تو ایمان پر قائم تھا. بس تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھے نا بندہ، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب اویس کرنی بالغ بھی تھے، مومن بھی تھے، اور باطنی آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہوا بھی تھا، باطنی آنکھ سے. تاکہ یہ انہیں ابرو پتا تھا نا کہ علیحدہ ہیں یہ جڑے ہوئے، اتنا دیکھا ہوا تھا غور سے باطنی آنکھ کے ساتھ. لیکن صحابی نہیں کہلاتے، کیوں کہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا. تو معلوم ہوا کہ صحابی کے لیے ظاہری آنکھ سے دیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ حضور غوث پاک بھی صحابی کہلاتے کہ انہوں نے باطنی آنکھ سے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگرچہ جاگتے ہوئے دیکھا، سن لو، اگرچہ جاگتے ہوئے دیکھا حضور غوث پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسجد شریفہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، حضور تشریف لائے، دیکھا بھی ظاہری آنکھوں سے ایمانداری کے ساتھ، اور پھر حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ صحابی نہیں کہلاتے. اس کے کیا مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے اس کا، اور بعد میں جو زندگی ہے اگرچہ وہ بھی اسی طرح کی ہے، لیکن اس کا اور اس کے حکم کا فرق ہے. حتیٰ کہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی مستند کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی. لیکن وہ صحابی نہیں کہلا سکتے. حضرت جامی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی، صحابی نہیں کہلا سکتے. اس طرح کو خواب میں بھی دیکھے اور خواب میں حضور تشریف لائیں اور جسم پر ہاتھ پھیریں اور وہ تندرست ہو جائے اور اس کو بال عطا فرمائیں یا چادر عطا فرمائیں اور چادر اس کے سرانے پڑی ہو، وہ جاگے تو پھر بھی وہ صحابی نہیں کہلاتا، حالانکہ چادر بھی پڑی ہے. وہ حضور تشریف لائے ہیں، کمرہ مہکا ہوا ہے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. وہ لہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. تو پھر بھی وہ صحابی نہیں ہوتا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حسن جو ہیں اتنی بڑی شان والے ہیں. بہرحال لیکن صحابی میں اس وجہ سے ان کا نام شامل نہیں کیا، ورنہ اللہ کریم نے ان کو عزتیں بڑی بخشی ہیں، آپ سن چکے، دوبارہ کیا دہراؤں. جب یہ حضرت علی مسترضع سے یا امام حسن بن علی سے بیعت ہو چکے تھے، پھر بڑے ہوئے، اس وقت ہوئے نا، تو آپ نے ابتدا میں کاروبار موتیوں کا شروع کیا تھا. ظاہر تجارت تو آپ جانتے ہیں مدینے میں اور ان علاقوں میں تجارت وغیرہ ہوتی تھی، اور چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے مرید باصفا تھے، تو جب آپ کوفہ میں گئے، حضرت علی مرتضیٰ کا وہاں گیا نا آپ کا دارالخلافہ کوفہ میں، مدینہ سے ضرورت کے لیے، سیاسی چپکلش کو قابو میں رکھنے کے لیے، تو آپ پھر وہ ظاہر ان کے ساتھ کوفہ میں، اور کوفہ بصرہ یہ قریب قریب شہر ہیں، پھر آپ ان کے بعد بصرہ میں رہتے رہے تو حسن بصری مشہور ہو گئے، سمجھے؟ اس وقت یہ حسن بصری مشہور ہوئے، بصرہ کے حسن. لیکن اس سے پہلے یہ حسن بصری مشہور نہیں تھے، کیونکہ حسن بصری تو مطلب بصرے والا، تو بصرے میں بعد گئے. اس وقت ان کو حسن لولوئی کہتے تھے، لولوئی. ابھی عربی لفظ ہے لولوئی، تو لولو کہتے ہیں
موتی کو. قرآن کریم میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پانی سے، سمندر سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. تو لولو حمزے لؤلؤ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور چونکہ عربی میں حمزے کو واؤ میں بدلنا بھی جائز ہے، الف میں بدلنا بھی جائز ہے ما قبل کی حرکت کے مطابق، اس وجہ سے لولو بھی کہتے ہیں، لولو. تو آگے یہ نسبت لولوئی یعنی موتیوں والا، جس طرح آج کل نہیں کہتے بھی فلانا کپڑے والا. تو اس طریقے سے چونکہ آپ موتیوں کا کاروبار کرتے تھے، اور موتی کو بیچنے خریدنے کو گناہ تو نہیں ہے، تو یہ تجارت پیشہ تھا، اور ملکوں سے جاتے آتے تھے، ملک شام میں، روم میں، ادھر ادھر، کچھ وہاں سے لائے، کوئی یہاں سے ادھر لے گئے. تو یہ موتیوں کا کاروبار چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر کرتے تھے. اس کو حسن لولوئی کہتے تھے، کیونکہ کاروبار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی ٹھہری. آپ صرف یہی سنتے ہیں کہ فلانے نے 40 سال جنگلوں میں گزارا، سب کچھ چھوڑ کر، تو آپ کہتے سبحان اللہ، ہے نہیں کہ نہیں. اور اگر آپ کہتے کہ فلانے نے بھائی کپڑے کا کاروبار کیا اور دین کی خدمت کی، تو آپ اتنی جلدی سبحان اللہ نہیں کہتے. اگر آپ کو کہا جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کپڑے کی دکان تھی، اور وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور دین کی بہت بڑی خدمت کی، تو آپ شاید ہی سبحان اللہ کہیں کپڑے کے کاروبار. حالانکہ کپڑے کا کاروبار کر کے پھر دین کا پورا دھیان رکھنا یہ مشکل ہے، بنسبت اس کے بندہ جنگل میں چلا جائے اور ہر وقت دین کا خیال کرے اور کہے کہ نہ دیکھو میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ میں نے کبھی وعدہ خلافی کی. بندے ہی تیرے پاس کو نہیں، تو جھوٹ کس سے بولے گا. تو اللہ کے بندو مجھ سے لو اصل باتیں دین کی، سمجھو نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میری چھوٹی بوٹ جو ہوتی ہے نا، کوئی چھیڑ چھاڑ اس کو دل میں نہ رکھا کرو. وہ ہوتی تو سچی ہے لیکن کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں کہہ بیٹھتا ہوں کہ کھرا بندہ ہوں، نہ کھری بات میں کہہ دیتا ہوں. تو ویسے آپ سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں، اور آپ کو وہ دے رہا ہوں جو شاید بڑا مشکل سے ملے گا. تو یہ اس لیے بھی نہیں کہتا احسان دھرنے کے لیے، اس لیے کہتا ہوں تاکہ ذرا آپ شوق سے اس کو قدر سے سنیں. تو یاد رکھیے بڑا بزرگ وہ نہیں ہے جس دنیا چھوڑ کر جا بیٹھے اور اللہ اللہ کرتا. ہاں یہ اس سے اچھا ہے جو دنیا میں رہے اور ٹھگیاں کرے، جو دنیا میں رہے وعدہ خلافیاں کرے، جو دنیا میں رہے اور جھوٹ بول لے، جو دکان کرے اور ہیرا پھیری کرے. اس سے تو وہ اچھا ہے جنہیں دفع کر دی دنیا اور جا کر اکیلا بیٹھ گیا. لیکن اس سے یہ 2 نمبر ہے جو دکان بھی کرتا اور سچ بھی بولتا، کاٹا برداشت کرتا، جو دکان بھی کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس سے یہ نمبر کام ہے اس کے، جس کی بال بچے بیوی بھی ہیں اور وہ ان میں بھی رہتا ہے اور ان کے حق بھی پورے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتا ہے. یہ اس سے پیچھے اس کا نمبر. تو کاروبار کرتے تھے آپ موتیوں کا اور دور دور جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلے بھی وہ پارسا نیک تھے اور علوم علوی کے وارث تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے. ام سلمہ کی شیر مبارک کی ان کے اندر تاثیر تھی. لیکن جو خاص طور پر وہ موتیوں کا کاروبار چھوڑ کے اور سارا کچھ اللہ کی طرف ہی لگا دینا اور لوگوں کو نصیحت اور پند و موعظت اور تبلیغ و دعوت، بس یہ کام جب انہوں نے اختیار کر لیا کہ وہ جو تھوڑا بہت دنیا کو تھا وہ بھی چھوڑ دیا. باقی تھوڑا بہت تو ایسا کرتے ہوئے کوئی روزی کا وسیلہ چھوٹا موٹا ہوگا. اگر بصرے میں جو رہتے تھے تو اس کا ایک خاص بہانہ بنا تھا. وہ بہانہ میں انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. شکریہ. وآخر دعوانا